بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں حیض کی عادت میں ہونے والی تبدیلیوں کی مختلف صورتوں کو ہم دیکھنے والے ہیں، اور اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ فقہا نے بتلائی ہے کہ حیض کی عادت کی تبدیلی کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ طہر یعنی پاکی کا زمانہ حیض کے دن ختم ہونے سے پہلے آ جائے، اور دوسری صورت یہ کہ خون عادت سے ہٹ کر پہلے یا بعد آئے، اور تیسری صورت یہ کہ عادت کے ساتھ وہ خون آئے جو 15 دن سے زیادہ تک ہو۔ اب ان کی ہر ایک کی تفصیل آگے آ رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی صورت یہ کہ طہر حیض کے دن ختم ہونے سے پہلے آ جائے، یعنی حیض جلدی ختم ہو جائے۔ مان لیجئے کسی عورت کو حیض 8 دن تک آتا ہے، اس کی عادت یہ ہے کہ اس کو 8 دن تک حیض آتا ہے۔ اب 1 مہینہ میں ایسا ہوتا ہے کہ 5 دن حیض کا خون آتا ہے، اس کے بعد خون آنا موقوف ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو اس عورت کو چاہیے یہ کہ غسل کر لے، اس کے بعد نماز ادا کر لے۔ اگرچہ اس کی عادت 8 دن کی ہے، لیکن احتیاطاً وہ عورت غسل کر کے نماز ادا کرے گی۔ اب اگر آگے اس کو خون نہیں آتا ہے تو یہ 6 دن سے پورے اس کے دن پاکی کے کاؤنٹ ہوں گے، طہر کے دن کاؤنٹ ہوں گے۔ لیکن اگر مان لیجئے اس کو 6 دن خون نہیں آتا ہے اور 7ویں دن پھر سے خون آ جاتا ہے، تو بیچ کا جو 6 دن خون نہیں آیا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ وہ 6 دن کو بھی حیض کے دنوں میں ہی کاؤنٹ کیا جائے گا، اور یہ پوری جو اس کی 8 دن کی مدت تھی وہی اس کی عادت کاؤنٹ ہوگی، یعنی یہ اس کے حیض کے دن ہوں گے۔ اب دوسری صورت آپ کو بتلا رہے ہیں کہ خون عادت سے ہٹ کر آئے۔ اب اس میں بھی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ خون پہلے یا بعد میں آئے اور اس کی عادت بھی باقی رہے۔ مان لیجئے ایک عورت کو 5ویں تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک حیض آتا تھا۔ اب 1 مہینے میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو 4تھی تاریخ سے 10ویں تاریخ تک حیض آتا ہے۔ تو یہ اس صورت میں حیض کی عادت بھی باقی ہے، 5th to 10th بھی خون آ رہا ہے، اور اس سے 1 دن پہلے بھی خون آ رہا ہے۔ حیض کی عادت بھی باقی ہے اور حیض کے دنوں سے 1 دن پہلے خون آ رہا ہے۔ اب اس کی دوسری مثال یہ لے لیجئے آپ، وہی عورت 5 سے 10 تاریخ تک اس کو خون آتا ہے، لیکن 1 مہینے میں ایسا ہوتا ہے کہ 5 تاریخ سے لے کے 11 تاریخ تک اس کو خون آتا ہے۔ تو اس میں اس کی عادت بھی باقی ہے، 5 سے 10ویں تاریخ تک خون آ رہا ہے، لیکن 5 سے 10ویں تاریخ کے بعد بھی ایک اور دن خون آ رہا ہے۔ تو عادت کے باقی رہتے ہوئے 1 دن پہلے خون آتا ہے یا 1 دن بعد میں خون آتا ہے، یہ پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ حیض کے تھوڑے یا پورے دن میں طہر آ جائے۔ اب وہی عورت کی مثال لے لیتے ہیں، 5ویں تاریخ سے 10ویں تاریخ تک اس کے حیض کے دن ہیں، لیکن 1 مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو 31 پچھلے مہینے کی 31 سے 4تھی تاریخ تک خون آ جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں کیا ہوگا، اس کی جو حیض کے دن تھے 5th to 10th، وہ حیض کے دن باقی نہیں رہ کر وہ طہر کی جیسے ہو گئے ہیں، یعنی گویا ایسے ہو گیا ہے کہ اس کے حیض کے دنوں میں طہر آ گیا ہے، پورے حیض کے دنوں میں طہر آ گیا ہے۔ اب اگلی مثال یہ کہ حیض کے تھوڑے دنوں میں طہر ہو۔ مان لیجیے وہی عورت 5ویں سے 10ویں اس کو تاریخ میں حیض آتا تھا، لیکن 1 مہینے میں ایسا ہوا کہ 2 سے 7ویں تاریخ تک اس کو خون آیا۔ تو اس سچویشن میں یہ ہوا کہ طہر نے حیض کے تھوڑے دنوں کو ریپلیس کیا، تو حیض کے تھوڑے دن یا پورے دن میں طہر ہو، یہ دوسری صورت ہے۔ تو ان
ساری صورتوں کا جو ایگزامپلس کے ذریعے میں بھی آپ کو سمجھایا، ان ساری صورتوں میں جو عادت سے ہٹ کر خون آئے اس میں عورت کو اس کو بطور حیض ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے، یعنی وہ عورت اپنی پرانی عادت کے جو دن ہوں گے انہی دنوں کو حیض کے دن ٹریٹ کرے گی، اور ان دنوں میں نمازیں وغیرہ عبادتیں وغیرہ ادا نہیں کرے گی، اور یہ جو نئے دن خون کے آ رہے ہیں ان دنوں کو وہ عورت گویا ایسے مان کے چلے گی کہ ان دنوں میں گویا خون نہیں آ رہا ہے، یعنی ان دنوں میں اس کے لیے عبادتیں وغیرہ کرنا جائز ہوگا۔ اگر یہ سیم پیٹرن اگلے 2 بار 2 مہینے اور ریپیٹ ہو جائے، نیا پیٹرن آ جائے اسی طرح، اگر 2 اور مہینے میں خون آ جائے تو اب یہ اس کی نئی عادت قرار پائے گی، اب یہ جو نیا پیٹرن آ رہا ہے وہ نئی اس کی عادت بن جائے گی، اور یہ نئی عادت کے دن اس کے حیض کے دن ہو جائیں گے، لیکن 3 بار ایسا آنا ضروری ہے۔ یہ حکم زاد آخرت میں بھی لکھا ہوا ہے اور دیگر کتابوں میں بھی یہی حکم لکھا ہے، لیکن بعض فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حیض کو بطور عادت کے نہیں مانتی تھی، بلکہ اسے بطور تمیز کے ڈفرینشیٹ کرتی تھی حیض کے دنوں کو، یعنی جس عورت یہ فرماتی تھی کہ اگر جس عورت کو حیض کے دنوں کے بعد سفید پانی آتا ہے تو وہ اس کے حیض کے دن ختم ہونے کی نشانی ہے، یعنی عادت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر عادت سے ہٹ کر بھی خون آئے تو ممکن ہے کہ وہ دن حیض کا ہو، یعنی اوپر کی جو آپ کی ساری مثالیں میں آپ کو سمجھایا، اگر وہ عادت سے تھوڑا بہت ہٹ کر بھی آتا ہے تو وہ حیض کے دن ہونے کا امکان ہے، کیونکہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ حیض کے دنوں میں عادت کے بجائے عرف عام، یعنی عام حالتوں میں جو ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور عرف عام میں حیض کے دن کبھی بڑھ بھی جاتے ہیں، کبھی کم بھی ہو جاتے ہیں، بڑھتے بھی ہیں کم بھی ہوتے ہیں، کبھی آگے بھی ہٹ جاتے ہیں تاریخ سے، کبھی تاریخ سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، تو ان ساری صورتوں میں وہ دن حیض کے دن ہی کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ تو یہ 2 الگ الگ حکم تھے جو میں نے آپ کو بتلایا، لیکن پہلا حکم زاد آخرت میں حضرت سیدی خواجہ محبوب اللہ رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا ہے، پہلا حکم حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار نے بیان کیا ہے، اور دوسرے حکم جو آ رہا ہے یہاں پر ریڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دوسرے حکم کو بھی بعض فقہا نے اختیار کیا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا ویڈیو اختتام کو پہنچا۔ تیسری صورت جو آئے گی وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔